بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیو، آج سے 12-15 سال پہلے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے درس قرآن کا سلسلہ اس لیے شروع کیا تھا کہ جس قرآن کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ قوموں کے اندر انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ وہ قوم جو اونٹوں کو چرانے والی تھی اس کو عالم کا رہبر بنا دیا، حکمراں بنا دیا۔ غلام اور غلام زادوں نے جب قرآن کا علم حاصل کیا تو ان کی مجلسوں کے اندر ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں طلبہ علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ یہ وہ قرآن ہے، ہم اس کی زبان سے واقف نہیں ہیں، عربی ہماری زبان نہیں ہے۔ نمازوں میں جو قرات ہوتی وہ ہم سن لیتے ہیں، البتہ رمضان المبارک کے اندر تراویح کے ذریعے سے پورا قرآن سننے میں آ جاتا ہے۔ جہاں تک ہماری تلاوت کا معمول ہے، ہم سب جانتے ہیں ہم کتنی تلاوت کرتے ہیں، کتنی نہیں کرتے، اور غفلت سے کرتے ہیں کہ استحضار کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے اسی مقصد سے اس سلسلے کو شروع کیا تھا، وہ چلتا رہا۔ جب دیوبند تشریف لے گئے تو بہت تاکید کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے، اس کو جاری رہنا چاہیے۔ اس وقت سے لے کر کے لاک ڈاؤن کے پہلے تک یہ سلسلہ چلتا رہا پابندی کے ساتھ، اور جو صاحب توفیق لوگ تھے وہ پابندی کے ساتھ اس میں شرکت بھی کرتے رہے۔ تعداد کم و بیش ہوتی رہی، لیکن جب لاک ڈاؤن لگ گیا تو اس کی وجہ سے مجبوراً اس سلسلے کو موقوف کرنا پڑا۔ پھر جب کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے کہ سلسلہ شروع کیسے ہو، تو حضرت مفتی صاحب سے مشورہ کرنے کے بعد آن لائن درس قرآن کا سلسلہ شروع کر دیا گیا، جو پابندی کے ساتھ نعمانی میڈیا کے اوپر ہر جمعہ کو اپلوڈ کیا جاتا تھا۔ اس مجلس میں شرکت کرنے والے انتہائی مبارکباد ہیں، قابل مبارکباد ہیں، کیونکہ اس میں شریک ہونے والے براہ راست اللہ کلام کو سنتے ہیں، اس کے معنی، اس کی مراد کو معلوم کرتے ہیں اور عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال قرآن سننے کا اثر ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو فضائل قرآن پاک کے اندر اور احادیث کے اندر وارد ہوئے ہیں اس کا نفع ہمیں ملتا ہے اور ہم اس کے مستحق ہوتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ ایمان والے مومنین تو بس وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس کے کمالات کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یہ ڈرنا کیسا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کی عظمت کے اثر سے ان کا دل اس اللہ کی عظمت سے بھر جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ وہ مجلس ہے جس کے اندر شرکت کرنے کی وجہ سے اگر دھیان توجہ کے ساتھ ہم سنیں باتوں کو، یقیناً ایمان بڑھتا ہے۔ ایمان کا بڑھنا کیا ہے کہ مومن کے سامنے جب کوئی شریعت کا حکم آتا ہے تو اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کر لیتا ہے، اور جب عمل کر لیتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک انشراح پیدا ہوتا ہے، ایک کیفیت، یہی ایمان کا بڑھنا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا، ما من قوم اجتمع فی بیت من بیوت اللہ، کہ کوئی بھی جماعت اور کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر یعنی مسجد کے اندر جمع ہو کر کے آپس میں قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس کا پڑھنا پڑھانا ہو، سننا سنانا ہو، مگر یہ کہ اس مجلس والوں کے اوپر سکینہ نازل ہوتی ہے، الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانک لیتی ہے۔ وذکر اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ایسے مجلس میں بیٹھنے والوں کا تذکرہ اپنے پاس کی مخلوق یعنی فرشتوں کے درمیان میں فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر
اس حدیث کے ضمن میں لکھا ہے کہ اس میں خاص فضیلت ہے مکاتب اور مدارس کی، کہ مکتب کے اندر بھی بچوں کو قرآن کو پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، مدارس کے اندر بھی قرآن اور اس کے علوم کو سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ یہاں بھی وہی باتیں ہو رہی ہیں۔ قرآن کی تلاوت کر کے اس کا کیا معنی ہے، اس کے اندر کیا احکامات ہیں، کیا واعظ و نصیحت کا پہلو ہے، اس کو سامنے کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے مجلسوں میں بار بار بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے، قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ مل مل کی طرف بیٹھ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق الله العلي العظيم۔ فأعرض عمن تولى، سو تو دھیان نہ کر اس پر جو منہ موڑے، ان ذکرنا ہماری یاد سے، ولم یرد الا الحیات الدنیا اور کچھ نہ چاہے مگر دنیا کا جینا، ذالک مبلغہم من العلم بس یہیں تک پہنچی ان کی سمجھ، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ تحقیق تیرا رب ہی خوب جانے اس کو جو بہکا اس کی راہ سے، وہو اعلم بمن اہتدی اور وہی خوب جانے اس کو جو راہ پر آیا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا تاکہ وہ بدلہ دے برائی والوں کو ان کے کیے کا، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى اور بدلہ دے بھلائی والوں کو بھلائی سے، الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ جو کہ بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے مگر کچھ آلودگی، ان ربک واسع المغفرہ بے شک تیرے رب کی بخشش میں بڑی سمائی ہے، هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض وہ تم کو خوب جانتا ہے جب بنا نکالا تم کو زمین سے، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ اور جب تم بچے تھے ماں کے پیٹ میں، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ سو مت بیان کرو اپنی خوبیاں، هو اعلم بمن اتقى وہ خوب جانتا ہے اس کو جو بچ کر چلا۔ لاک ڈاؤن سے پہلے سورہ محمد شروع ہوئی تھی، لیکن درمیان میں آن لائن درس قرآن ہوتا رہا تاکہ اب یہ سورہ نجم کے درمیان کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ تو آن لائن درس قرآن کے اندر ترتیبیں رکھی گئی تھی کہ پہلے تلاوت آیات کے بعد ان کا خلاصہ اور تفسیر بیان کی جاتی تھی اور آخر میں ترجمہ پیش کیا جاتا تھا، لیکن یہاں پر جیسے ابھی تلاوت کے بعد فوراً ترجمہ کیا گیا ہے، اب انشاءاللہ اس کے بعد اس کی تشریحات پیش کی جائیں گی۔ ربط آیات، ماقبل سے ربط کیا ہے؟ پیچھے ایک آیت آئی تھی، ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ مشرکین مکہ یہ بے بنیاد خیالات کی پیروی کرتے ہیں اور بے بنیاد خیالات حق کے مقابلے میں کچھ بھی مفید نہیں ہوتے۔ یہ اس بات کے معتقد تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، خدا کی بیٹیاں ہیں، لیکن اس سے کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی، اور دلیل ہو بھی کیوں کر، بغیر دلیل کے محض اپنے خیالات کی بنیاد پر، تخیل کی بنیاد پر فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ اس کو کہا گیا ہے کہ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اور جو بے بنیاد خیالات ہیں یہ حق کے مقابلے میں کچھ بھی مفید نہیں ہوتے، یعنی اس پر کسی سچی پکی بات کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ دنیا میں کوئی دعویٰ کرتا ہے اس کی دلیل مانگی جاتی ہے، آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ اس سے کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ
جو بت پرستی کر رہے ہیں اور شرک کر رہے ہیں اس کے پیچھے بھی یہی چیز ہے، بے بنیاد خیالات۔ اور یہ جو ایمان قبول نہیں کرتے اور قرآن کو نہیں مانتے اور قیامت کے منکر ہیں، تو یہ عناد اور ضد کی وجہ سے، کہ ایسا نہیں کہ ان کے اندر کوئی خفا ہے، اشتباہ ہے، محض عناد اور ضد کی وجہ سے۔ اور جب یہ ایسے ضدی اور عنادی ہیں تو آگے فرمایا گیا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ۔ یہاں ایک بات سمجھ لینا ضروری ہے، ایک لفظ آیا ہے ظن، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ ظن کے معنی کیا ہیں؟ ظن کے ایک معنی تو یہی ہے جو آیت کے اندر بیان کیا گیا کہ بے بنیاد خیالات، جس تخیل کی کوئی بنیاد نہ ہو، کوئی علمی بنیاد نہ ہو، بس خیالات ہوں۔ اور ایک ظن وہ ہے جو یقین کے مقابلے میں آتا ہے۔ یقین اس کو کہتے ہیں جو واقعے کے مطابق ہو، جو واقعے کے مطابق ہو اور اس کے اندر کوئی دوسرا احتمال نہ ہو، جیسے قرآن اور احادیث متواترہ۔ اس کے مقابلے میں ایک ظن آتا ہے جو اس درجے میں یقینی تو نہیں ہوتا لیکن بے بنیاد بھی نہیں ہوتا، اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ جیسے عام طور پر جو احادیث جس سے احکامات کا ثبوت ہوتا ہے اور استنباط ہوتا ہے، وہ ظنی کی ثبوت ہوتی ہیں، تو وہ ظن کا مطلب یہ ہوتا ہے اس یقین کے درجے کی نہیں ہوتی ہیں جیسے کہ قرآن ہے یا احادیث متواترہ ہیں۔ وہ ظن شریعت کے اندر معتبر ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر آپ سفر میں ہیں، آپ کا سفر جاری ہے، ٹرین سے سفر کر رہے ہیں اور جنگل میں ٹرین رک گئی اور دوپہر کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے۔ اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ یہ پتہ کر سکیں قبلہ کس طرف ہے، نہ آپ کے پاس کوئی آلہ ہے معلوم کرنے کا، نہ کوئی دور قریب بتانے والا ہے قبلہ کس طرف ہے، نہ کہیں دور دور کوئی مسجد نظر آتی ہے اس سے آدمی اندازہ کر لے، اور سورج بھی درمیان میں ہے۔ اب آدمی پریشان ہے تو کرے تو کیا کریں، کس رخ پر ہم نماز پڑھیں، قبلہ کس سمت میں ہے؟ تو ایسے وقت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ تحری کرو۔ تحری کا مطلب یعنی اپنے دل سے رائے لو، مشورہ لو کہ قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے۔ دل کا رجحان جس طرف ہوگا، اب ایسے شخص کے حق میں وہی سمت قبلہ ہے، لہٰذا اگر اس نے اپنے دل کے رجحان کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس سمت میں اس نے نماز پڑھی، یہ ظن ہے، یہ یقینی نہیں ہے۔ غالب گمان ہے قبلہ اس طرف ہوگا کیونکہ دل کا رجحان اس طرف ہے، لیکن غور و فکر کرنے کے بعد، اب خدا نخواستہ نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ قبلہ اس طرف نہیں بلکہ دوسری طرف قبلہ تھا، تو بھی اس کی نماز ہو گئی، کیونکہ ایسے شخص کے حق میں وہ جانب تحری ہی جانب قبلہ ہے۔ یہ ہے ظن۔ تو ایک ظن وہ ہو یقین کے مقابلے میں آتا ہے، اور شریعت کے اندر وہ معتبر ہے، اس سے جو احکام ثابت ہوتے ہیں وہ واجب کے درجے کے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ ایسے لوگ ہیں کہ بے بنیاد خیالات کی بنیاد پر یہ شرک کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، تو یہ اعلیٰ درجے کے عنادی ہیں، ضدی ہیں۔ تو جب ایسے ضدی ہیں اور وہ ایمان نہیں قبول کرتے ہیں، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے پیچھے پریشان نہ ہوں، آپ ان کے لیے فکر مند نہ ہوں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، آپ خیال ہٹا لیجئے اپنا ان لوگوں سے جو ہماری یاد سے منہ موڑیں۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور ان کا مقصد سوائے دنیا کی زندگی کے اور کچھ نہ ہو، یعنی ان کی پرواز، ان کی رسائی جو کچھ ہے بس دنیا کی زندگی کے لیے ہے۔ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، کہ جو کچھ زندگی بس یہی ہے، یہیں جینا، یہیں مرنا، بس آخرت کوئی چیز نہیں ہے، اور ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ تو ان کی رسائی، ان کی پرواز یہیں تک ہے، تو آپ ان کے بارے میں فکر مند نہ ہو، ہٹائیے، چھوڑیے ان کو۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہیں تک ان کے رسائی ہے، ان کی سمجھ کی، ان کی علم کی، اس کے آگے یہ کچھ نہیں سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جانا ہے اور ایک ایک عمل کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ اس کے استظہاری یقین ہی نہیں ہے۔ جب یقین نہیں ہے تو کیوں کر اس کے لیے محنت کریں گے، کوشش کریں گے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی راستے پر جا رہا ہو اور کوئی ہمدرد و خیرخواہ سے کہے کہ اس طرف سے مت جاؤ، ادھر آگے فساد ہو گیا ہے، اب خطرہ ہے وہاں پر تمہاری جان کی، ادھر سے مت جاؤ۔
تو اگر وہ اس کی بات پر یقین کرے گا تو اس کی بات پر عمل کرے گا، محتاط رہے گا، اگر جائے گا بھی تو احتیاط کے ساتھ، اور اگر اس کی بات کو یوں چٹکی میں اڑا دیا، یوں ہی کہتا ہے ڈرانے کے لیے، اس کا مقصد اور کچھ نہیں ہے، تو احتیاط بھی نہیں کرے گا اور بچے گا بھی نہیں، اور انجام کار وہ اس سے دوچار ہوگا۔ تو جب ان کو قیامت کی یقین ہی نہیں، استعداد نہیں ہے، تو اس کے لیے عمل کہاں سے کریں گے؟ تو آپ ان کی زیادہ پرواہ نہ کیجیے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً آپ کا رب وہ جانتا ہے اس کو بھی جو اس کی راہ سے بھٹک گیا، وہو اعلم بمن اہتدی، اور اس کو بھی جو راہ کے اوپر قائم ہے۔ یعنی اللہ کا علم بہت وسیع ہے، اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کے علم میں، جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اللہ کے علم میں۔ تو جو انسان جانتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، جو نہیں جانتا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اس سے اللہ کا کمال علمی کا پتہ چلتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے، جو کچھ کے زمین میں ہے۔ اس سے اللہ کی کمال قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ جب سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے، آسمان بھی، زمین بھی، ان کے درمیان کے اندر پائے جانے والی مخلوقات بھی، سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے۔ یہ انسان بھی اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی مخلوق بھی ہے، اور اللہ کے بندے بھی ہیں، اور اللہ کی ملکیت بھی ہیں۔ پیدا بھی اللہ نے کیا، مالک بھی اللہ ہیں، اور خالق بھی اللہ ہیں، اور اللہ معبود بھی ہیں۔ تو اللہ کی کمال قدرت کو اور کمال علم کو بیان کیا گیا کہ اگر یہ آپ کی بات کو نہیں مانتے، اگر یہ ایمان قبول نہیں کرتے، تو آپ ان کے پیچھے پریشان نہ ہوں، آخر ہمارے پاس تو آئیں گے نا، ہم ایک ایک حرکت کو جانتے ہیں، ہم ان کو جزا دیں گے۔ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، جب اللہ ایسی قدرت والے ہیں تو کوئی انہیں روک نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ کرنا چاہے تو، اور ایسے علم والے ہیں تو ایک ایک انسان کی ایک ایک حرکتوں کا اللہ کو علم ہے۔ کیوں؟ لیجزی الذین اساءوا، تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برا کام کیا، جو برا کام کرتے ہیں خاص طریقے پر، ویجزی الذین احسنوا بالحسنی، اور اللہ تعالیٰ بدلہ دے خاص طریقے پر ان لوگوں کو جو اچھا کام کرنے والے ہیں، یعنی حسن عمل کے کرنے والے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے عمل، جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے، جتنے لوگ جماعت کے اندر شریک ہوتے ہیں سبھی نماز پڑھتے ہیں، کہ کیا سب کی نماز ایک طرح کی ہوتی ہے؟ مطلوب حسن عمل ہے، اور حسن عمل کب ہوتا ہے؟ جب عمل کے اندر دو چیز پائی جائے، ایک نہج صحیح ہو اور اخلاص کے ساتھ کیا گیا عمل ہو۔ ہم نماز پڑھیں صرف اللہ کے لیے، ہم قربانی کریں صرف اللہ کے لیے، ہم حج کریں صرف اللہ کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، عمل کے اندر صرف یہ جذبہ ہو، دوسرا کوئی جذبہ نہ ہو، دوسرے اس عمل کا طریقہ سنت کے مطابق ہو، اسے کہتے ہیں نہج صحیح ہونا چاہیے۔ ایک آدمی بھینس لاتا ہے اور اس کے پیٹ میں چھری گھونپ کر کے اس کا سارا خون بہا دیتا ہے، بھینس مر جاتی ہے، اور اللہ کا نام لے کے بسم اللہ اللہ اکبر، تو اس نے اللہ کا نام تو لیا اور اللہ کے لیے قربانی کی، لیکن نہج صحیح نہیں تھی، سنت کے مطابق نہیں کیا، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ دونوں ضروری ہے، اللہ کے لیے کیا جائے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس کے مطابق اس کو کیا جائے، تو بنے گا دین، وہ بنے گا حسن عمل۔ تو اللہ تعالیٰ جو گنہگاروں کو، جو مسیح ہیں، نافرمان ہیں، ان کو ان کے اعتبار سے بدلہ دے گا، جو محسنین ہیں، متقین ہیں، ان کو ان کے اعتبار سے بدلہ دے گا۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، یہ محسنین کون لوگ ہیں؟ نیکوکار، یہ وہ لوگ ہیں جو کبائر سے بچنے کا پورا اہتمام کرتے ہیں، الا اللمم، سوائے لمم کے۔ اب لمم کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس آیت میں ہدایت ربانی کی پیروی کرنے والے جو محسنین ہیں، نیک لوگوں کا ذکر مقام مدح میں فرما کر ان کی پہچان یہ بتلائی گئی ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے عموماً اور فحش اور بے حیائی کے کاموں سے بالخصوص دور رہنے والے ہیں۔ گویا محسنین انہی کو کہا جائے گا، نیکوکار انہوں کو کہا جائے گا جو کبیرہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر کبیرہ ہو جائے توبہ کر لیتے ہیں، لیکن بچنے کا پورا اہتمام کرتے ہیں، اور خاص طور سے فحش بے حیائی کے کام، اس سے بھی بچنے کا پورا اہتمام کرتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ ایک استثناء بلفظ لمم فرمایا گیا ہے، اور حاصل استثناء کا وہی ہے جو اوپر خلاصہ تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ ان لوگوں کو جو محسن یعنی نیکوکار خطاب دیا گیا ہے، لمم میں ابتلا ان کو اس خطاب سے محروم نہیں کرتا،
یعنی وہ گناہ جس کو لوم سے تعبیر کیا گیا ہے، اگر ان کے اندر ابتلا ہو گیا تو وہ نیکوکاروں کی فہرست سے خارج نہیں کیے جائیں گے۔ اب لمم ہے کیا؟ کہ لمم کی تفسیر میں صحابہ و تابعین سے دو قول منقول ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں جن کو سورہ نساء کی آیت میں سیئات سے تعبیر فرمایا ہے۔ سورہ نساء میں کیا ہے؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، تو ہم تمہاری چھوٹی گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ قول حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ابن کثیر نے نقل کیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ گناہ ہے جو انسان سے اتفاقی طور پر کبھی سرزد ہو گیا، پھر اس سے توبہ کر لی اور توبہ کے بعد اس کے پاس نہیں گیا۔ یہ قول بھی ابن کثیر نے بروایت ابن جریر اول حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، اور پھر ابن جریر ہی کی دوسری روایت میں یہ قول بواسطہ عطا رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور بروایت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے۔ اس کا بھی حاصل یہ ہے کہ کسی نیک آدمی سے کبھی اتفاقاً کبیرہ گناہ بھی سرزد ہو گیا اور اس نے توبہ کر لی تو یہ شخص بھی صالحین اور متقین کی فہرست سے خارج نہیں ہوگا۔ یہ آگے فرمایا گیا کہ ان ربک واسع المغفرہ، آپ کا رب بڑی وسیع مغفرت والا ہے۔ یعنی جب پیچھے جزا سنائی گئی کہ جو لوگ نافرمان ہیں اللہ ان کو سزا دے گا، اور جو فرما بردار ہیں محسنین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعتبار سے جزا دے گا، تو اس میں آگے جو فرمایا کہ ان ربک واسع المغفرہ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جو گنہگار ہیں جو مسیح ہیں وہ ہمت ہار کر بیٹھ جائیں، کب ہو کیا سکتا ہے؟ تو کہا ایسا نہیں ہے، کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو لیکن سچے دل سے اگر توبہ کر لے، صدق نیت کے ساتھ اگر وہ ندامت کے آنسو بہائے اللہ کے سامنے، تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں اور پچھلی ساری معاف کر دیتے ہیں۔ اگر مشرک ہو، کافر ہو، وہ بھی اگر اپنے کفر اور شرک سے توبہ کر کے خلوص دل کے ساتھ اگر وہ اسلام میں داخل ہو جائے، ایمان قبول کر لے، توبہ کر لے، اللہ کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے اس کو ذکر کیا گیا کہ کوئی ہمت نہ ہار دے اور مایوس ہو کے محروم کر بیٹھ نہ جائے۔ قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی آپ ہمارے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ بہت معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ تو کفر اور شرک کی تو معافی نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ جس کے چاہتے ہیں معاف کر دیتے ہیں، تو کوئی ہمت ہار کر بیٹھ نہ جائے، اس لیے فرمایا گیا۔ دوسری بات کہ کوئی نیکوکار اور محسن جو واقعتاً نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے، کہیں اپنے اس صفت کی وجہ سے اس کے اندر عجب اور غرور نہ پیدا ہو جائے کہ میں تو متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں۔ اس لیے کہ اگر کوئی نیکی کا کام آپ نے کیا ہے تو آپ کا اپنا کمال نہیں، اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ نے آپ کو جسم صحیح سالم دیا، آپ کو معذور نہیں بنایا، آپ کو مجبور نہیں بنایا، اور آپ اس کے پیدا کیے ہوئے اعضاء کو استعمال کرتے ہیں، اس کی دی ہوئی غذا کو اور اس کی رزق کو آپ کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، جسم میں طاقت پیدا ہوتی ہے، پھر اللہ ہی نے آپ کے دل کے اندر اس نیکی کا داعیہ پیدا فرمایا اور اللہ نے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اس لیے اپنے اندر بڑائی پیدا مت کرنا، عجب اور غرور کے فخر کے شکار مت ہونا۔ اگر ایسا ہو جائے تو تم بھی توبہ کر لو، تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ آگے فرمایا ان رب هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم، وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب کہ بنا نکالا تم کو زمین سے تم کو اللہ نے پیدا کیا۔ کس کو؟ جو ہم سب کی اصل ہیں، ہم سب کے بابا جان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کس سے پیدا کیا تھا؟ زمین سے پیدا کیا تھا، مٹی سے پیدا کیا تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا ماں کے پیٹ کے اندر۔ لیکن انسان کا جو جزوِ بدن بنتا ہے
وہ جو خوراک جو غذا وہ کھاتا ہے وہ کہاں سے بنتی ہے؟ یہ اناج زمین سے نکلتا ہے، اناج زمین سے نکلتا ہے، اور انسان اناج کھاتا ہے تو وہ جو جزو بدن بنا وہ بھی زمین کا حصہ ہے۔ تو اللہ نے تم سب کی اصل آدم علیہ السلام کو زمین سے پیدا کیا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، تمہیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ پھر اللہ نے ایک سلسلہ جاری کیا پیدا کرنے کا کہ ماں باپ کے راستے سے اللہ نے پیدا کیا، اور ایک مدت تک ماں کے پیٹ کے اندر رکھا۔ اس کوٹری کے اندر، اس فیکٹری کے اندر اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں تیار کیا ایک ناپاک قطرے کے ذریعے سے۔ اب وہاں بتدریج انسان کا جسم تیار ہو رہا ہے، باریک باریک اعضاء، رگیں اور ساری چیزیں اس کے اندر بن رہی ہیں، نہ تو تمہیں پتہ ہے کیا بن رہا ہے کیا نہیں بن رہا ہے، اور خود اس ماں کو بھی جس کے اندر وجود پل رہا ہے اس کو بھی پتہ نہیں کیا بن رہا ہے کیا نہیں بن رہا ہے۔ اللہ اس وقت کو بھی جانتا ہے، تم کو بھی، تمہارے احوال کو بھی اللہ تعالیٰ اس وقت سے جانتے ہیں جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، اور جب تم اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تم تھے، اور اس سے جب پیدا ہو کر دنیا کے پیٹ میں آئے تو بھی اللہ تم کو جانتا ہے، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو جب اللہ اس وقت کو جانتا ہے جب تم کچھ نہیں جانتے تھے، تو آج جب تم کچھ کرنے کے قابل ہوئے اور کچھ تھوڑا ٹوٹا پھوٹا عمل کر لیتے ہو تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے اخلاص کتنا ہے اور ہے کہ نہیں۔ اس لیے بہت زیادہ مقدس مت بنو، اپنے آپ کو بہت پاکیزہ مت بناؤ۔ هو اعلم بکم اذ انشاکم، اور وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب تم کو پیدا کیا زمین سے، اور اس وقت جب تم اپنی ماں کے پیٹوں میں جنین تھے۔ حمل پیدا ہونے سے پہلے اس کو جنین کہا جاتا ہے۔ تو اجنتن یہ جنین کی جمع ہے، بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں ہے اس کو جنین کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے انسان کو اس سے متنبع فرمایا ہے کہ وہ خود اپنی جان کا بھی اتنا علم نہیں رکھتا جتنا اس کے خالق سبحانہ کو ہے، کیونکہ ماں کے پیٹ میں جو تخلیق کے مختلف دور اس پر گزرے ہیں اس وقت وہ کوئی علم و شعور ہی نہ رکھتا تھا، مگر اس کا بنانے والا خوب جانتا تھا، جس کی حکیمانہ تخلیق اس کو بنا رہی تھی۔ اس میں انسان کو عجز اور کم علمی پر متنبع کر کے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ جو بھی کوئی اچھا اور نیک کام کرتا ہے وہ اس کا ذاتی کمال نہیں، خدا تعالیٰ کا بخشا ہوا انعام ہی ہے کہ کام کرنے کے لیے اعضاء و جوارح اس نے بنائے، ان میں حرکت کی قوت اس نے بخشی، پھر دل میں نیک کام کرنے کا داعیہ اور پھر اس پر عزم و عمل اسی کی توفیق سے ہوا۔ تو کسی بڑے سے بڑے نیک، صالح اور متقی پرہیزگار انسان کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے عمل پر فخر کرے اور اس عمل کو اپنا کمال قرار دے کر غرور میں مبتلا ہو جائے۔ اس کے علاوہ سب چیزوں کا مدار خاتمہ اور انجام پر ہے، ابھی اس کا حال معلوم نہیں کہ خاتمہ کس حال پر ہوتا ہے، تو فخر و غرور کرنا کس بات پر ہے۔ واقعات ایسے ملتے ہیں کہ بڑے بڑے خدا رسیدہ بزرگ مقدر کا لکھا غالب آیا آخر میں اور دنیا سے محروم ہو کر گئے۔ کون جانتا ہے کہ آج جو ہماری شکل ہم نے بنائی ہے، نیک لوگوں کی ایک شکل بنائی ہے، ہم اسی پر برقرار رہیں گے نہیں رہیں گے، کوئی نہیں جانتا۔ انما العبرۃ للخواتین، اعتبار تو خاتمے کا ہے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو جائے تب ہمیں اطمینان ہو سکتا ہے، اس کے پہلے اطمینان نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جس حال سے گزر رہے ہیں، اگر حال ہمارا اچھا ہے تو امید یہ کی جانی چاہیے کہ انشاءاللہ ہمارا مستقبل بھی اچھا رہے گا، لیکن ڈرنے کی ضرورت ہے نہ کہ آدمی اپنے کمالات کے اوپر فخر کرے۔ اس لیے فرمایا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، یعنی تم اپنے نفس کی پاکی کا دعویٰ نہ کرو، کیونکہ اس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کون کیسا ہے اور کس درجے کا ہے، کیونکہ مدار فضیلت تقویٰ پر ہے، ظاہری اعمال پر نہیں، اور تقویٰ بھی وہ معتبر ہے جو موت تک قائم رہے۔ بہرحال ان آیات سے جو ہمیں پیغام ملا وہ یہی کہ اگر اللہ کی توفیق سے ہمیں کچھ اچھے عمل کرنے کی ٹوٹے پھوٹے طریقے پر توفیق مل جائے تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، اللہ کی توفیق ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم مجلسوں میں شرکت کرتے رہیں گے تو جو قرآنی احکامات ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے، جو وعظ کا پہلو ہے، انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات تھے وہ آئیں گے۔ اس سے بہرحال کچھ نہ کچھ دل کے اوپر اثر ہوتا ہے جو آدمی کو عمل صالح کی طرف راغب کرتا ہے، یہی ایمان کا بڑھنا ہے۔ 20 منٹ 25 منٹ کا مسئلہ ہے بس، اور کچھ نہیں، ہفتہ میں ایک دن، اس لیے کوشش کریں، بس جو کوشش کرتا ہے اللہ اسے قبول فرماتے ہیں، جو قدم بڑھائے گا ارادہ کرے گا اللہ اس کو آگے کے لیے قبول فرمائیں گے۔
اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. دعا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرا شکر ہے، کرم ہے، احسان ہے. اے اللہ تو نے ایک وقفے کے بعد ہمیں پھر اپنے پاک کلام کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. اے اللہ اس پڑھنے پڑھانے کو، سننے سنانے کو بے انتہا قبول فرما. جو بھی کمی کوتاہی ہوگی اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما. اے اللہ قرآن پاک کے ساتھ سچی وابستگی ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ قرآن کے اندر غور کرنے کی توفیق نصیب فرما. قرآن زندگی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ٹوٹے پھوٹے طریقے پر جو بھی ہم سے عمل ہو رہا ہے وہ بھی تیری ہی توفیق سے ہو رہا ہے. اے اللہ ہمیں آئندہ کے لیے قبول فرما. ہمیں اپنی اطاعت میں اور اپنی عبادت میں آگے ہی بڑھتے رہنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کے ایمان پر خاتمہ مقدر فرما. اے اللہ اپنے صالح اور نیک بندوں میں شامل فرما. ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا